سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری زندگی۔ اسلام دراصل اس تحریک کا نام ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی حاکمیت اعلیٰ کے نظریہ پر انسانی زندگی کی پوری عمارت تعمیر کرنا چاہتی ہے۔ یہ تحریک ابتدائے آفرینش سے ایک ہی بنیاد پر چل رہی ہے اور اس کے قائد و رہنما وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ جل مجدہ الکریم کے نبی اور رسول علیہم السلام کہا جاتا ہے۔ ہمیں خود کو اور دیگر انسانیت کو اس کامل راہ پر چلانا ہے تو ان ہستیوں کی پیروی کرنا ہوگی۔ اس ضمن میں یہ حقیقت سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ سوائے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی نبی و رسول علیہ السلام کی سیرت و سوانح اتنے بھرپور انداز میں ساری کائنات انسانی میں کہیں بھی محفوظ نہیں ہے۔ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہر لمحہ محفوظ کر دیے جانے میں راز یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ترجمہ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ الاحزاب آیت نمبر 21 کا حکم نازل فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت مبارکہ کو محفوظ کروانے کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ کرم پر لے لی، جیسے قرآن حکیم کی حفاظت۔ اور یہ بات ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی دلیل ہے، چونکہ مشیت الہی میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دیگر کسی نبی و رسول علیہ السلام کی آمد ممکن نہ تھی۔ اس لیے آخری رسول معظم جو امام الانبیاء والمرسلین بھی ہیں کہ ہر ادا محفوظ ہونی اور رہنی چاہیے تھی، کیونکہ یہی اسوہ حسنہ بندگی کا کمال بھی ہے اور انسانیت کی نجات کا ضامن بھی۔ دنیا میں کسی بھی قائد و رہنما کی حیات اور اس کے متعلق معلومات کا اس قدر تفصیل کے ساتھ تذکرہ موجود نہیں، خواہ وہ دینی رہنما یعنی نبی و رسول علیہ السلام ہوں یا سیاسی رہنما، جبکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا ہر لمحہ محفوظ ہے اور زندگی مبارک کا ہر گوشہ روشن و تابندہ۔ یعنی اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیات کیا تھی تو دن کی عبادات اور فرائض و نوافل واجبات کی ادائیگی کی خبریں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ علیہم الرضوان دیتے ہیں، اور اگر عبادات شب کی کیفیات کو جاننا چاہیں تو اس کی خبر ازواج مطہرات دیتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب بیداری اور عبادات اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں مناجات کی کیفیات کیا تھیں۔ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کیسے تناول فرماتے تھے اور کھانے میں کب کیا پسند فرماتے تھے، کس سبزی یا دوسرے سالن کے ساتھ کون سی چیز کو پسند فرمایا اور کس کو ناپسند، تو اس بارے میں تمام تفصیلات کتب احادیث میں موجود ہیں۔ یہ بات اہل فکر و نظر کو دعوت غور و فکر دیتی ہے کہ وہ خطہ اور وہ قوم جہاں لکھنے پڑھنے کا دستور ہی نہ تھا، اسی لیے خالق ارض و سمان انسانیت کی طرف بالعموم اور اس خطے میں بسنے والے افراد اور ان کے ذریعہ سے بالخصوص پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو پہلی وحی فرمائی وہ پڑھنے کے متعلق ہے، ترغیب حصول علم کے ضمن میں ہے۔ اس قوم سے یہ کام لے لینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات عظیم کا ہر لمحہ محفوظ ہو جائے، بذات خود اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ نہیں تو کیا ہے۔ بادی النظر میں ہی اللہ رب العزت کی طرف سے انسانیت کے نام پیغام ہی تھا کہ اب یہی راہ ہدایت و نجات ہے اور یہی طرز زندگی فلاح دارین کی ضامن ہے جو سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب یہ بات متعدد آیات و احادیث مبارکہ سے واضح ہو گئی کہ پروردگار عالم جس کو انسان سے اس قدر محبت ہے کہ اسے خلیفۃ اللہ فی الارض مقرر فرمایا اور اشرف المخلوق ہونے کا تاج اس کے سر پر سجایا، اور اسے کتنے احسن انداز سے بنایا کہ خود اپنے اس شاہکار کا ذکر 4 قسموں اور 2 تاکیدوں کے ساتھ بیان فرمایا۔ سورۃ التین میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور سینا کے پہاڑ طور کی قسم اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال اور توازن والی ساخت میں پیدا فرمایا۔
آیت نمبر 1 تا 4۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے صرف انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ البقرہ آیت نمبر 30۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ سورہ صاد آیت نمبر 75۔ جبکہ باقی تمام مخلوقات کو لفظ کن سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نوع انسان کے پہلے فرد حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کے لیے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا۔ دیگر مخلوقات کھاتے وقت اپنا سر جھکا کر کھاتی ہیں اور اپنے منہ کو کھانے تک لے جاتی ہیں، جبکہ انسان سر اٹھا کر کھاتا ہے اور کھانے کو اٹھا کر اپنے منہ تک لے جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بلند قامت بنایا ہے، وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ باقی مخلوق جھک کر چلتی ہے یا زمین پر رینگتی ہوئی چلتی ہے، جبکہ انسان سر اٹھا کر چلتا ہے۔ دیگر مخلوق 3 قسم کی قوتوں میں تقسیم ہے: قوت نشو و نما، قوت حواس اور قوت شہوانیہ۔ قوت عقلیہ حکمیہ نباتات یعنی پودوں اور درختوں میں صرف قوت نشو و نما، حیوانوں میں صرف قوت حواس اور قوت شہوانیہ ہے، فرشتوں میں صرف قوت عقلیہ حکمیہ ہے، جبکہ حضرت انسان میں یہ تینوں قوتیں جمع کر دی گئی ہیں، اور اس وجہ سے اس کے ماتھے پر اشرف المخلوقات کا صحرا سجا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رنگ رنگیلی کائنات کے دولہا حضرت انسان کو ادراک و اظہار کی قوتیں عطا کی ہیں، لکھنے پڑھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عناصر اربع یعنی مٹی، ہوا، پانی، آگ کو بنایا، اور یہ چاروں عناصر انسان کی خدمت کے لیے مسخر کر دیے۔ اس انسان جس سے اس کے خالق و مالک کو اتنا پیار ہے، اس کے لیے مشعل راہ قیامت تک آنے والی اولاد آدم علیہ السلام کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو دہرانا اور ان کی سنت کی پیروی کرنا پسند فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہائے مبارکہ اور اس پر عمل کرنے سے انسانی زندگی میں کیا برکات آتی ہیں، اس پر کچھ اہم نکات قارئین کی نظر کرنے سے پہلے آج کی مادیت، گزیدہ ماحول اور انگریزی طرز تعلیم اور لٹریچر کے زیر اثر پروان چڑھنے والے نوجوان ذہن میں آنے والے ایک سوال اور اس کے جواب کو واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج اکثر یہ سوچ پیدا ہو چکی ہے اور مزید پیدا کی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور ذہن دیا ہے تو اس کے مطابق عمل کرنے کی بجائے آج سے صدیوں پہلے دیے گئے اقوال و افعال پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی سنت کی کیا اہمیت آج کے جدید اور سائنٹیفک دور میں رہ جاتی ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ آج دنیا میں متمدن تہذیبوں کے پاس جتنے اصول حیات ہیں وہ اسی در اقدس کی خیرات ہیں، اور یہ اس وقت عطا کیے گئے جب دنیا کی تمام تہذیبیں بشمول یورپ و امریکہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں تھیں۔ یورپ و امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کے پاس عقل و فکر کی جتنی روشنی ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبہ حیات میں ہے، اس کی عمر تاریخی اعتبار سے آج سے 500 سال سے زیادہ نہیں، جبکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات انسانی کو آج سے 1400 سال پہلے تقریباً درس آگاہی عطا فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی ظاہری اور جسمانی آنکھیں بند کر کے چشم تصور سے تاریخ کا مطالعہ کرتے اس عہد میں جھانکتے ہیں جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور قدسی سے پہلے کا دور ہے اور ظہور نبوت تک کا دور ہے، تاکہ ہم دیکھیں اس وقت دنیا کی تمام قومیں اور اہل عرب کس مقام پر کھڑے ہیں، اور اظہار نبوت کی برکات نے بالعموم اہل عرب اور بالخصوص اہل بیت اعظام علیہم السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے والی مقدس جماعت یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پاکیزہ تربیت اور وحی الہی کی کامل تعلیم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ اور سنت مبارکہ، اقوال و افعال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کے سبب سے
عظمت کردار کی کس بلندی پر نظر آتے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہور قدسی کے بعد 40 سال کا عرصہ جس معاشرہ میں گزارا، وہ ماحول تقریباً 2500 سال پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے اور ان کے درمیان خصوصاً حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وجود پر نور موجود رہنے کے سبب سے چند انسانی خوبیوں کا حامل تھا۔ وہاں بسنے والے لوگ بہادر تھے، بے خوف تھے، فیاض تھے، عہد کے پابند تھے، آزاد خیال اور آزادی کو پسند کرنے والے تھے، کسی قوم کے غلام نہ تھے۔ اپنی عزت کے لیے جان دے دینا ان کے لیے آسان تھا۔ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان میں بہت برائیاں موجود تھیں، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے درمیان تقریباً 2700 سال کا عرصہ ہے۔ وہاں کوئی نبی تشریف نہ لائے تھے جو ان کے اخلاق کو درست کرتے اور انہیں تہذیب سکھاتے۔ صدیوں تک ریگستان میں آزادی کی زندگی بسر کرنے کے سبب سے ان میں جہالت پھیل گئی تھی، اور وہ اپنی جہالت میں اس قدر سخت ہو گئے تھے کہ ان کو صحیح معنی میں انسان بنانا کسی انتہائی غیر معمولی ہستی کا ہی کام تھا۔ مگر اس کے ساتھ ان میں یہ قابلیت ضرور موجود تھی کہ اگر کوئی عظیم المرتبت ہستی ان کی اصلاح کر دے اور اس کی پاکیزہ تعلیم کے اثر سے وہ کسی اعلیٰ درجہ کے مقصد کو لے کر اٹھ کھڑے ہوں تو دنیا کو زیر و زبر کر ڈالیں۔ پیغمبر عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی اعلیٰ اور پاکیزہ تعلیمات کو پھیلانے کے لیے ایسی ہی جوان اور طاقتور قوم کی ضرورت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان کو دیکھو، جب اس زبان کو پڑھا جائے اور اس کے علم و ادب کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بلند خیالات کو ادا کرنے اور خدائی علم کی نہایت نازک اور باریک باتیں بیان کرنے اور دلوں میں اثر پیدا کرنے کے لیے اس سے زیادہ موزوں کوئی اور زبان نہیں ہے۔ اس زبان کے مختصر جملوں میں بڑے بڑے مضامین ادا ہو جاتے ہیں، اور پھر ان میں ایسا زور ہوتا ہے کہ دلوں میں تیر و نشتر کی طرح اثر کرتے ہیں۔ ایسی شیرینی ہوتی ہے کہ کانوں میں رس پڑتا معلوم ہوتا ہے، ایسا نغم ہوتا ہے کہ آدمی بے اختیار جھومنے لگتا ہے۔ قرآن عظیم جیسی عظیم کتاب کے لیے ایسی ہی زبان کی ضرورت تھی۔ اس ماحول میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ آغاز شباب سے ہی عظمت کردار کا ڈنکا بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ اخلاق میں سب سے ممتاز اور منفرد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر ساری قوم اس طرح گواہی دیتی تھی کہ بدترین دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام نہیں لگاتا کہ فلاں موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے بد کلامی کی تھی۔ کبھی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے گالی یا فحش بات نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے ہر طرح کے معاملات کیے، مگر کبھی تلخ کلامی یا تو میں کی نوبت نہیں آئی۔ ہمیشہ زبان در فشاں میں سختی اور تلخی کی بجائے شیرینی، اور وہ بھی ایسی کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے گرویدہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے بد معاملگی نہیں کرتے، کسی کی حق تلفی نہیں کرتے۔ برسوں تجارت کے پیشے سے منسلک رہنے کے باوجود کسی سے 1 درہم کا ناجائز لین دین نہیں ہے۔ جن لوگوں کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاملات رہے، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔